نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ میں ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے نماز فجر، مغرب، عشاء میں بلند آواز جبکہ ظہر اور عصر میں پست آواز میں کیوں تلاوت کی جاتی ہے؟ یا زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ چند سوالات جو ہمارے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، جس کا بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ مسلمان جب بھی فرض نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور تلاوت کرتے تو کفار مکہ انہیں تنگ کرنے کے لیے شور غل کرتے، کبھی سیٹیاں بجاتے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بد کلامی کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حکم دیا اور نہ اپنی نماز میں قرات بلند آواز سے کریں اور نہ ہی آہستہ پڑھیں، دونوں کے درمیان راستہ اختیار کریں۔ اس کے بعد فجر اور عشاء کے وقت کفار سو رہے ہوتے تھے اور مغرب کے وقت کھانے پینے میں مشغول ہوتے تھے، اس لیے ان تینوں اوقات میں حکم دیا گیا، لہذا اونچی آواز میں تلاوت اور نماز پڑھنے کا حکم ہوا، کیونکہ کفار ان تینوں اوقات میں کھانے پینے میں مصروف ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کر سکتے۔ ظہر اور عصر کے وقت چونکہ کفار گھومتے پھرتے تھے، اس لیے ان اوقات میں آہستہ نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زوال کے وقت نماز پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے اور دیگر تسبیحات نہیں پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے اس وقت عبادت کرنے سے جن نازل ہو جاتے، اور کچھ کا خیال ہے یہ جنوں کی عبادت کا ٹائم ہے، لیکن حقیقت کچھ یوں ہے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت کفار سورج کی پوجا کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو اس اوقات کے وقت عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا، تاکہ کفار یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ان کفار کی طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔